سوال ہے کہ رکوع کے بعد جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھنا افضل ہے یا ہاتھ چھوڑنا افضل ہے؟ اس باب میں کوئی صریح روایت نہیں ہے۔ صریح کا مطلب ہوتا ہے صاف بالکل واضح روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل میں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ ہاتھ باندھتے تھے۔ اب کچھ علماء اس وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی باندھے یا چھوڑے اس کو اختیار ہے، جیسے امام احمد ابن حنبل ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑے، اس لیے کہ باندھنے کا ذکر رکوع کے بعد نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ باندھیں، اس لیے کہ نماز میں رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں تو بعد میں بھی ہاتھ باندھیں گے، اس لیے کہ وہ بھی قیام ہے۔ تو اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا فیصل قول، صاف صریح دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس سے ایک کو بالکل غلط اور دوسرے کو بالکل صحیح، اور ایک کو گناہ گار اور ایک کو یعنی سنت کا مخالف اور سنت کا متبع کہا جائے۔ راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کے جتنے اعمال ہیں ان میں ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری دی ہے۔ رکوع کے بعد میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، صحابی جو ہیں انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکر کی، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے رکوع کے کہا کہ میں اب آپ کی نماز غور سے دیکھنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، تو انہوں نے رکوع کے پہلے تو ذکر کیا کہ آپ نے ہاتھ باندھا، لیکن رکوع کے بعد ایسا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اگر واقعی چیز ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز میں یا کسی بھی حال میں، قیام کی حالت میں اصل یہ کہ آدمی ہاتھ چھوڑا رہتا ہے، اس میں زیادہ کچھ ایکٹیویٹی ہے تو وہ ایڈیشنل ہے، ورنہ قیام بیسیکلی کیا ہے، کھڑا ہو گیا آدمی ہے۔ لیکن قیام میں ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ہاتھ باندھا۔ اب رکوع کے بعد تذکرہ نہیں ہے تو تذکرہ آئے تو باندھیں۔ اب کوئی اگر اس کو پہلے کے ساتھ میں استصحاب جس کو کہتے ہیں کہ پہلے چونکہ باندھا تھا پھر بعد میں باندھیں، اگر اس وجہ سے کوئی باندھتا ہے تو ہم اس کے اوپر سختی سے رد نہیں کرتے ہیں، جیسے شیخ بن باز کا قول ہے۔ لیکن کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک راجح، اس لیے کہ زیادہ جو اصولی اعتبار سے اور امت میں عمل جو چلا آیا ہے، آپ دیکھیں پوری امت میں عام طور سے معمول جو رہا ہے وہ یہی کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہے ہیں۔ تو زیادہ بہتر یہ کہ جب تک کہ کوئی پختہ دلیل نہ ملے آدمی ہاتھ نہ باندھے رکوع کے بعد میں، اور اگر کوئی باندھتا ہے تو اس کا بائیکاٹ بھی نہ کریں۔ ہمارے یہاں بہت شدت ہوتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں صاف صریح دلیل ایسا مت کر، اور پھر کوئی کرا تو گناہ گار ہے۔ ایک دم کلیئر دلیل اگر نہیں ہے تو اس پہ لڑنا یہ نادانی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے زیادہ متبع ہم ہیں، انہوں نے کہا اختیار انسان کو، چاہے تو باندھے جائے تو چھوڑے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے رخصت بھی اس میں دی ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک جو صحیح اور راجح قول ہے اس پر ہم عمل کریں، لیکن ایسے مسائل جن میں صراحت کے ساتھ مخالفت نہیں ہے اس میں ہم دوسروں کے اوپر سختی سے رد بھی نہ کریں۔ ہم ذاتی طور پر ہاتھ چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہم کو ابھی تک اطمینان اس پر نہیں ہے کہ ہاتھ باندھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی باندھتا ہے ہمارے بازو آ کے کھڑا تو سلام کے بعد اس کو گھر کے نہیں دیکھتے ہم لوگ، کہاں سے آیا تو، ادھر کا ہے، کون سی مسجد کا ہے تو آئندہ دکھنا نہیں ادھر، تو دوسروں کو بھی خراب کرے گا یہاں پہ۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں وسعت ہے، جن میں اجتہادی معاملہ ہے، اس میں سختی کرنا مناسب نہیں ہے، سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔